ارسطو کی عادت تھی کہ وہ چلتے ہوئے سوچتا تھا اور ساتھ چلتے ہوئے لوگوں سے طویل گفتگو کرتا تھا۔ آج وہ مقدونیہ کے صدر مقام پہلا جا رہا تھا۔ فلپ دوئم نے اسے اپنے بیٹے سکندر کو تعلیم دینے کے لیے مقرر کیا تھا۔ پہلا جانے سے پہلے وہ بحیرہ تھریسیا کے ساحل پر رکا۔ وہ تنہا تھا اور سوچ میں گم تھا۔ ساحل پر اس نے اپنے جوتے اتارے اور ریت کے نم پر چلنا شروع کیا۔ چلتے چلتے راستے میں اسے ایک فرغل ملا جس کے اوپر جوتے تھے۔ جوتوں کے وزن کی وجہ سے فرغل اڑ نہیں سکتا تھا مگر پھڑپھڑاتا تھا۔ اس نے ارد گرد نگاہ دوڑائی، کوئی بھی نہیں تھا، ہر طرف پانی ہی پانی تھا اور اس کے اوپر ارسطو کی سوچ تیرتی اور ارتعاش کرتی تھی۔ اس نے فرغل سے گریز کرتے ہوئے اپنے سیدھے راستے کو خم دیا اور پھر چلنا شروع کیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ شاہی خاندان کے ساتھ اس کے خاندان کا تعلق پرانا ہے۔ ارسطو کا باپ فلپ کے باپ کا شاہی طبیب تھا۔ ارسطو اپنی بے پناہ شہرت کی وجہ سے فلپ کی نظروں میں آیا۔ اس کا آبائی علاقہ اسٹیگرا ایک جزیرہ نما میں تھا جو مقدونیہ کا حصہ تھا۔ اگرچہ وہ آفاقی سوچ کا مالک تھا مگر اہل یونان اسے مقدونیہ نواز سمجھ کر شک کی نظروں سے دیکھتے تھے۔ اسی بنا پر افلاطون کی موت کے بعد وہ ایتھنز کی اکیڈمی کا ناظم اعلیٰ نہ بن سکا اور افلاطون نے بستر مرگ پر اپنے بھتیجے اسپوسپس کو اکیڈمی کا ناظم اعلیٰ مقرر کیا، جس کا ارسطو کو دکھ تھا۔ اسی وجہ سے اس نے اکیڈمی چھوڑ دی تھی۔ ایک چھپاکے کی آواز آئی۔ ارسطو نے دیکھا کہ ایک شخص ساحل پر پڑا فرغل اٹھا کر پہن رہا تھا۔ ارسطو بہت حیران ہوا اور واپس مڑا۔ اتنے میں اس شخص نے جوتے پہن لیے تھے۔ ابھی تو یہاں کوئی نہیں تھا، تم اتنی جلدی کیسے نمودار ہوئے؟ ارسطو نے اس شخص کے ساتھ کوہنی تک ہاتھ ملایا جیسا کہ یونانی کیا کرتے تھے۔ میں گہرے غوطے میں تھا۔ یہاں گہرے سمندر میں مچھلیوں کے رنگ بہت خوبصورت ہیں اور اتوار بھی اچھے ہیں۔ ارسطو نے دیکھا کہ ایک انتہائی حسین و جمیل نوجوان اس سے ہم کلام ہے۔ وہ دونوں ساحل پر چلنے لگے۔ جب نوجوان پر کھلا کہ وہ ارسطو کے ساتھ چل رہا ہے تو اسے خوشی ہوئی۔ جب زینوں کی علم سے مزین گفتگو نے اسے اپنی طرف کھینچا تو وہ چلتے چلتے رک گیا۔ بولا، دوران گفتگو تمہارے ہاتھوں کے اشارے اور لفظوں سے ٹپکتا ہوا علم گواہی دیتا ہے کہ تم میرے ایک ہم جماعت کے بیٹے ہو جو اسی انداز میں مگر ذرا تیز گفتگو کرتا تھا۔ کیا تم کچھ عرصہ پہلے اپنے باپ کے ساتھ افلاطون کی اکیڈمی میں گئے تھے اور وہاں طلبہ کے ساتھ منطق پر بحث کی تھی؟ لڑکے نے اس بات میں سر ہلایا اور ارسطو نے اپنی گھنگریالی داڑھی پر ہاتھ پھیرا۔ کچھ دیر ٹھوڑی کو کھینچے رکھا اور سوچتا رہا، پھر بولا، زینو نام ہے تمہارا؟ ہاں، زینو ہی بتایا گیا تھا مجھے۔ ہاں، میں زینو ہوں۔ جب دوران گفتگو زینو پر کھلا کہ ارسطو سکندر کا شاہی اتالیق مقرر ہوا ہے تو اس نے بھرپور قہقہا لگایا۔ ارسطو جواباً مسکرایا۔ زینو نے کہا، مدرسے کے استاد اور شاہی اتالیق میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ استاد جو پڑھاتا ہے شاگرد اسے منوعاً قبول کرتا ہے۔ مدرسے کا استاد نصاب اپنے ساتھ لاتا ہے جبکہ شاہی اتالیق کو نصاب شہزادے کے تیور بتایا کرتے ہیں۔ اتالیق وہی پڑھاتا ہے جو شہزادہ چاہتا ہے۔ مدرسے کے شاگرد تعلیم کی سند اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ انہیں روزگار ملے گا، مگر شہزادہ ہونا بذات خود سب سے بڑی سند ہے۔ شاہی اتالیق کو شہزادے کی ترنگ پڑھانے کا سلیقہ سکھاتی ہے، چاہے اتالیق ارسطو ہی کیوں نہ ہو۔ اس بار ارسطو نے ٹھنڈا قہقہا لگایا اور زینو جواباً مسکرایا۔ کیا آپ افلاطونی فلسفے کے مطابق سکندر کو فلسفی بادشاہ بنائیں گے؟ زینو نے پوچھا۔ میں اس سلسلے میں افلاطون سے اختلاف کرتا ہوں۔ میں نے تحریر کیا ہے کہ فلسفی ہونا بادشاہ کے لیے ناموافق اور نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ فلسفی کو فلسفی اور بادشاہ کو بادشاہ ہونا چاہیے۔ نظام حکومت چلانے کے لیے بادشاہ کو فلسفیوں سے رہنمائی حاصل کرنا چاہیے اور اس اہم تحریر کا نام میں نے بادشاہت رکھا ہے۔ ارسطو نے جواب دیا تو زینو نے طنزاً کہا، اور اگر شہزادے کے تیوروں نے حکم صادر کیا کہ مجھے فلسفی بادشاہ بنایا جائے تو آپ کیا کریں گے؟ ارسطو نے مسکراتی ہوئی خشمگی نگاہوں سے زینو کی طرف ایسے دیکھا جیسے باپ بیٹے کی توجہ اس کی شرارت کی طرف مبذول کراتا ہے، اور پوچھا، تم آج کل کیا کرتے ہو اور تمہارے والدین کہاں ہیں؟ زینو نے بتایا کہ والدین کے انتقال کے بعد وہ مقدونیہ میں تعلیم دے کر روزی کماتا ہے۔ اس کا ایک چھوٹا سا مدرسہ ہے جو شاہی محل سے زیادہ دور نہیں، شاہی استبل کے عین سامنے ہے۔ کتنے شاگرد ہیں؟ ارسطو نے پوچھا۔ 13 ہیں، زینو نے بتایا۔ ہمیں ملتے رہنا چاہیے، ارسطو نے خلوص سے کہا۔ کیوں نہیں؟ زینو نے جواب دیا۔ 42 سالہ ارسطو نے سکندر کو کچھ دیر دیکھا اور اس کے ذہن میں جھانکنے کی کوشش کی۔
सिकंदर 13-14 साल का था, इंतहाई ज़ीरक बाप के साये में पला हुआ, महलाती साजिशों, हलीफों और हरीफों की रेशा दवानियों और जंगो जदल के असरार व रुमूज़ से वाकिफ़। उसकी आंखों का सुकूत और चमकता हुआ खालीपन बताता था कि वो खौफ की बहुत सी किस्मों पर काबू पा चुका है। अरस्तू यकताए रोज़गार था, आरज़ी व समावी और माफ़ौकुल बशरी उलूम व फ़नून का चलता फिरता ख़ज़ीना। सिकंदर के लिए इतना ही काफ़ी था कि वो शहज़ादा था, ज़ेर तामीर बादशाह था और अपनी ख्वाबनाक जवानी की भरपूर ताबीर पाने के लिए तैयार था। अरस्तू ने सोच के खिलौने निकाल कर सिकंदर के सामने रखे ताकि उसके ख़यालात पढ़ सके और उसका रुझान जान सके। अरस्तू गोया हुआ, फ़लसफ़ा सोच का उरूज है। फ़लसफ़ी के मखसूस किरदार की अज़मत को हम तहज़ीब व तमद्दुन के इर्तिक़ाई पस मंज़र से अख्ज़ करते हैं। 5 दर्जे हैं तहज़ीबी इर्तिक़ा के। पहली सतह पर इंसान की मजबूरी होती है कि वो ज़रूरियात ज़िंदगी तलाश करे ताकि जिया जा सके। दूसरी सतह पर इंसान सियासत के फ़न को दरियाफ्त करता है ताकि निज़ाम हुकूमत चलाया जा सके। तीसरा दर्जा है उन फ़नून की दरियाफ्त का जिनसे महज़्ज़ब और शाइस्ता आदात व अतवार जन्म लेते हैं। चौथा दर्जा उन फ़नून के मुनासिब इस्तेमाल का है जो इल्म के ज़रिए हासिल होता है। जब मुआशरा इन 4 मदारिज से गुज़रता है तो एक मुस्तहकम रियासत वजूद में आती है और ज़मीन फ़लसफ़े के लिए हमवार होती है। ये 5वां दर्जा होता है। अव्वल फ़लसफ़ा अशिया को मादी वजूहात के मुताबिक शनाख्त करता है और जूं जूं तरक्की करता है तो मादे से माबादुत तबीयाती असरार पर कमंदे फेंकता चला जाता है और समावी निज़ाम की तरफ तवज्जो मबजूल करता है। फिर फ़लसफ़ी देखता है कि समावी निज़ाम कामिल और बेऐब है। कामिल इल्म तजरीदी रियाजियाती मुँह शिगाफियों तक महदूद नहीं होता, जैसा कि अफलातून कहा करता था। इसका सबूत सिर्फ़ एक नज़र है जो पूरे खुलूस के साथ अगर आसमान की पहनाई पर डाली जाए तो कामिल निज़ाम कायनात का राज खुद ब खुद आश्कार हो जाता है। मगर इसके लिए देखने वाली नज़र चाहिए और तहज़ीबी इर्तिक़ा के तमाम मदारिज की तकमील भी। अरस्तू ने आसमान से निगाह सिकंदर की आंखों में उतारी तो देखा कि वो सुनता था। अरस्तू ने बात जारी रखी, चीज़ें 3 तरह की हैं, हिस्सियाती और फ़ानी, हिस्सियाती और लाफ़ानी, गैर हिस्सियाती और लाफ़ानी। पहली किस्म पौधों और जानवरों की है, दूसरी अजराम फ़लकी की है, तीसरी रूह कामिल और खुदा की है। इस दौरान अरस्तू ने अपनी नज़रें सिकंदर के चेहरे पर रखीं, फिर उसने खुदाई तसव्वुर वाज़ह किया, रूह और जहन का जिस्म से रिश्ता बताया, हयातियाती निज़ाम के इर्तिक़ा और दर्जाबंदी पर अपना नुक्ता नज़र दिया, अखलाकियात और इल्म बयान पर रोशनी डाली, मंतक़ के जिदलियाती निज़ाम को उजागर किया। इस दौरान वो सिकंदर से गुफ्तगू करता था और बेसाख्ता सवालों से की गई बातों का इआदा चाहता था। उसने महसूस किया कि सिकंदर तमाम बातें सुनता था। अरस्तू ने कहा, निज़ाम कायनात हो या निज़ाम हुकूमत, अमली इल्म की बुनियाद मुशाहिदे पर होती है। मुशाहिदा हमें बताता है कि औरतों के दांतों की तादाद मर्दों के मुकाबले में कम होती है। जब शुमाली हवाएं चलती हैं और औरतों को हमल होता है तो बच्चे सेहतमंद पैदा होते हैं। पागल कुत्ते के काटने से इंसान पागल नहीं होता, हाँ जानवर हो जाते हैं। छछूंदर का कांटा घोड़ों के लिए ख़तरनाक है, ख़ास तौर पर अगर छछूंदर हामिला हो। अगर हाथी बेखाबी का शिकार हो तो उनके कांधों पर नमक या जैतून का तेल मला जाए और गर्म पानी की टिकोर की जाए तो बेखाबी दूर हो जाती है। ये और इस तरह की बहुत सी बातें जो मुशाहिदे पर मबनी हैं, इल्म व तहक़ीक़ की बुनियाद बनती हैं। इन इब्तदाई लम्हों में अरस्तू को एहसास हुआ कि सिकंदर फ़लसफ़े, तिब और साइंसी तहक़ीक़ में दिलचस्पी लेता है। अरस्तू को यह भी इल्म था कि ये उलूम उस मकसद को पूरा नहीं करते जिसके लिए बादशाह ने उसे अतालीक़ मुकर्रर किया था। सिकंदर के पत्थर से यादगार मुजस्समा तराशने के लिए उसे लफ्ज़ों की छैनी पर इल्म की हथौड़ी से तवील अमल करना पड़ेगा। शाम को अरस्तू अक्सर शाही अस्तबल के ऐन सामने छोटे से मदरसे में दाखिल होता और फिर जीनों को साथ लेकर दूर तक बाहर निकल जाता। वो जीनों के हैरतनाक हाफजे और उलूम पर उसकी ज़ाती राय से मुतासिर था। जीनो सिकंदर से तकरीबन 4 साल बड़ा था, मगर वो अरस्तू जैसे बेमिसल आलिम से इंतहाई रवानी में गुफ्तगू करता था। एक बार अरस्तू और जीनो अपनी धुन में महव चलते जा रहे थे कि उन्हें घोड़ों की टापें सुनाई दी। मुड़कर देखा तो चंद घुड़सवार नजर आए जो उनके करीब आकर रुके। सिकंदर चंद सिपाहियों के साथ इलाके के गश्त पर था। उसने अरस्तू को देखकर अपना हाथ फिजा में बुलंद किया। अरस्तू ने जवाब दिया। शाम के धुंधलके में सिकंदर ने जीनो को देखा और उसकी चमकती हुई आंखों की हिद्दत महसूस की।
وہ کچھ دیر زینوں کو دیکھتا رہا اور اس دوران سکندر کا سیاہی مائل خاکی گھوڑا اپنے سموں کی دھیمی لچک سے اس کا جسم اپنی ننگی پشت پر اچھالتا اور گراتا رہا۔ سکندر کی رگوں میں اپنے باپ کا مردم شناس لہو گردش کرتا تھا۔ اس نے ارسطو سے زینوں کا تعارف نہیں مانگا۔ سکندر کے لیے زینوں کا غیر معمولی سراپا اور آنکھوں کے لو دیتے ہوئے چراغ تعارف کے لیے کافی تھے، اور ارسطو جیسے یکتائے روزگار انسان کی بے تکلف مائیت اس تعارف کی جیتی جاگتی دلیل تھی۔ دوران تعلیم اکثر ارسطو سکندر کو بتاتا کہ جس موضوع پر بات جاری ہے وہ گزشتہ شام زینوں کے ساتھ زیر بحث رہی تھی، پھر وہ زینوں کی رائے سے سکندر کو آگاہ کرتا۔ سکندر نے دیکھا کہ ارسطو زینوں کی بات سنتا تھا۔ زینوں کا طرز تعلیم غیر رسمی تھا۔ تعلیم کیا تھی؟ بات چیت تھی۔ روزانہ ایک نئے موضوع پر بات ہوتی، ہفتے میں 6 دن گفتگو ہوتی، البتہ ایک اوقات نامہ ضرور مقرر تھا۔ مختلف مضامین کو ہفتے کے مختلف دنوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ تاریخ پر گفتگو کرتے ہوئے ایک دن زینوں نے کہا، تاریخ کا مطالعہ کرتے وقت ہمیں یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ دنیا میں یونان کے علاوہ بھی لوگ بستے ہیں۔ یونان جب آثار قدیمہ کے ذریعے دریافت ہوا تو اس سے بہت پہلے کانسی ایجاد ہو چکی تھی، جو 9 حصے تانبے میں 1 حصہ قلعی ملانے سے بنتی ہے اور بہت مضبوط ہوتی ہے۔ دنیا کی قدیم ترین تہذیب دجلہ اور فرات کے کنارے وجود میں آئی۔ دریائے نیل الٹا بہتا ہے، یعنی جنوب سے شمال کی طرف، اور اس کے کنارے آباد ہونے والی تہذیب بھی بہت پرانی ہے۔ ایران کی تہذیب بھی قدیم ہے اور اس کے مشرق میں بھارت کی تہذیب بہت پرانی ہے۔ بابل کا بادشاہ حمورابی جانتا تھا کہ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، اس لیے اس نے قدیم دور میں ضابطۂ قانون وضع کیا جسے پہلا سومیری قانون کہنا چاہیے۔ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت اس قانون کا حصہ تھا۔ اس نے علاقوں کی انتظامی ذمہ داریاں اور عدالتوں کی کارروائی کا قانون بنایا۔ تہذیبوں کے عروج و زوال میں مادی ترقی اور مسائل کا حصول بنیادی حیثیت کا حامل ہے۔ تاریخی پس منظر میں مادیت کا نظریہ صرف مادی پیداوار تک محدود نہیں، بلکہ معاشرے کی بنیاد کاری پر مبنی ہے اور اب تک ظاہر ہونے والے تمام تر عوامل کا واضح تعین کرتا ہے۔ کوئی عمل مادیت سے بالا تر نظر نہیں آتا، خواہ وہ سماجی ہو، سیاسی یا روحانی۔ مادی وسائل کا حصول معاشرتی ترقی کا باعث بنتا رہا اور قومیں اپنے عروج تک پہنچتی رہیں۔ جنگیں قوموں اور ریاستوں کو اپنے انجام تک پہنچاتی رہیں، مگر پس منظر میں کار فرما ایک ہی اصول تھا، اور وہ تھا مادی وسائل پر قبضہ اور اس کا ذاتی ملکیت کی صورت میں استعمال۔ اگرچہ زلزلے، قحط اور دوسری زمینی اور آسمانی آفات بھی قوموں اور ریاستوں کے عروج و زوال کا باعث بنی، مگر ان آفات کو ناگزیر سمجھ کر اطمینان کر لیا گیا۔ ہم پورے وثوق سے کہتے ہیں کہ یونان دنیا کی تاریخ کا زرعی ترین باب ہے اور دنیا کا مہذب ترین علاقہ ہے، مگر باقی تہذیبیں بھی یہی کہتی ہیں۔ دارا اول کی سلطنت جو وادی سندھ سے مصر تک پھیلی ہوئی تھی، اپنے آپ کو انتظامی صلاحیتوں میں بے مثل سمجھتی تھی۔ اس کے 23 صوبوں میں صوبے دار اور افسر محاصل انتظامی امور کے ماہر تھے۔ دارا اول کی سلطنت میں بلند ستونوں والی قابل دید عمارات اور سڑکیں بنی۔ وادی سندھ میں موہن جوداڑو اور ہڑپا کے شہر وقت کی جدید ترین سہولتوں سے آراستہ تھے۔ یونان زرخیز ذہنوں کی سرزمین ہے، بجا ہے، مگر دنیا میں ہر جگہ زرخیز ذہن پائے جاتے تھے اور اب بھی موجود ہیں۔ ایران میں زرتشت نے ایک عالم کی سوچ بدل کر رکھ دی۔ کہا جاتا ہے کہ فیثاغورس بابل میں زرتشت سے ملا تھا اور زرتشت نے اسے فلکیات کے کئی نامعلوم اور روشن پہلوؤں سے آگاہ کیا تھا۔ بھارت میں مہابھارت اور رامائن بہت مضبوط رزمیہ صحیفے ہیں۔ وہاں کی ویدیں اتنی گنجلک ہیں کہ ذہن ان کی پرتیں کھولتے ہوئے حیرت زدہ ہو جاتا ہے۔ دریائے گنگا کے پار دنیا کا آخری کنارہ نہیں، وہاں سے بہت دور ایک ملک چین ہے، جہاں لاؤزو اور کنفیوشس جیسے ذہن پیدا ہوئے، جنہوں نے اپنی سوچ سے تہذیبوں کا پانسا پلٹا۔ اگرچہ دنیا اس وقت بہت ترقی کر چکی ہے اور علم کی ترسیل کو روکنا ناممکن ہوتا جا رہا ہے، مگر ایسا لگتا ہے کہ وہ وقت دور نہیں جب مختلف قومیں اور ریاستیں ایک وحدت میں پرو دی جائیں گی۔ مگر بات دوبارہ گھوم کر نقطۂ آغاز تک آتی ہے، اور وہ ہے مادی ترقی، وسائل کا حصول اور سماجی بنت میں مادی اصول کی کار فرمائی۔ یوں ہوتا ہے کہ کچھ عرصہ علم و دانش اور ایجادات کے سرکش گھوڑے بے روک ٹوک دوڑتے رہتے ہیں، پھر تربیت یافتہ ہاتھ ان کے جبڑوں پر لگامیں اور پشتوں پر زینے کستے ہیں۔
سب سے اصیل گھوڑے پر بادشاہ سوار ہوتا ہے اور سپہ سالاری کرتا ہے، باقی ہجوم لشکر کہلاتا ہے۔ پھر تیروں کی ڈاریں اڑتی ہیں، جمے ہوئے خون کی بدبو پھیلتی ہے اور ملک جغرافیہ تبدیل کرتے ہیں۔ بات کانسی کی ایجاد سے شروع ہوئی تھی۔ کانسی سے ایک طرف مجسمے بنائے جاتے ہیں تو دوسری طرف برچھیوں کے پھل اور نیزوں کی انیاں۔ کانسی کی ڈھال بھی بہت مضبوط ہوتی ہے۔ قصور کانسی کا نہیں ہے، کانسی کو شکل دینے کا ہے، اس کے استعمال کا ہے۔ اس کے بعد زینو نے ایران اور یونان کے مابین جنگوں کے واقعات سنائے، جن میں میراتھن اور پیلوپونیز جنگیں خوریزی میں اپنی مثال آپ تھیں۔ پھر اس نے یونان کی شہری ریاستوں کے درمیان چپقلش کو واضح کیا، جس میں مقدونیہ کا احساس کمتری نمایاں تھا۔ یونان میں سونے کی دریافت اور اس کے سیاسی مضمرات پر روشنی ڈالی۔ اب گفتگو میں وقفہ ہوا اور پھر ارسطو نے سکندر کو سکندر اعظم بنانے کا عمل انتہائی غیر محسوس اور بے ساختہ انداز میں کیا۔ ارسطو نے کہا، تابناک مستقبل پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کی نظر ماضی کا اتنا عمیق مطالعہ کرے کہ وہ حال کی طرح نگاہوں کے سامنے کھڑا نظر آئے۔ یونان کی تاریخ بہت پرانی نہیں ہے، مگر تہذیب و تمدن کے اعتبار سے عروج کے اس مقام پر ہے جہاں دنیا یونانیوں اور غیر مہذب بربری بادشاہتوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ ہیروڈوٹس، تھوسیڈائیڈز اور زینوفان کی تاریخ ہمارے سامنے یونانی تہذیب کے نشیب و فراز کا دھندلا نقشہ پیش کرتی ہے۔ ہر تاریخ دان کا نقطہ نظر خارجی ہونے کے ساتھ ساتھ داخلی بھی ہوتا ہے۔ ہیروڈوٹس کے بیان میں مذہب اور علاقائی رسومات کا گہرا رنگ ہے۔ تھوسیڈائیڈز یونان کی اندرونی کشمکش کا مشاہدہ زیادہ گہرائی سے کرتا ہے۔ زینوفان چونکہ خود فوجی تجربے کار تھا، اس لیے اس کا بیان جنگی مارکوں سے مزین ہے۔ اگر ہم تاریخی موضوع پر ان تمام تحریروں اور یادداشتوں کا موازنہ کریں تو حقیقت کے قریب پہنچ سکتے ہیں۔ حقیقت کی تلاش ایک سنگلاخ عمل ہے۔ حقیقت پڑھتے پڑھتے جب انسان کی جمالیاتی حس شل ہو جاتی ہے تو افسانوی دھندل کے اس تھکاوٹ کو دور کرتے ہیں۔ شاعری پیدا کرنے کا عمل ہے۔ سائنسدان اور شاعر دونوں لفظوں کی وسعت سے بیان کو عمل میں لاتے ہیں، مگر شاعر سائنسدان سے مختلف اس طرح ہوتا ہے کہ وہ پیدا کرتا ہے جبکہ سائنسداں آشکار کرتا ہے۔ یونان چونکہ زرخیز ذہنوں کی سرزمین ہے، چنانچہ ہماری شاعری جب کسی موضوع کا انتخاب کرتی ہے تو اس کی جزیات نگاری کو اجرام فلکی کی کاملیت کے برابر لا کھڑا کرتی ہے۔ یہاں ارسطو نے چند لمحے توقف کیا۔ شاعری کے بارے میں ارسطو کا نقطہ نظر افلاطون سے مختلف تھا۔ افلاطون شاعروں کی استعداد کو شبہے کی نگاہ سے دیکھتا تھا، کیونکہ شاعر ہیجان اور برانگیختگی پیدا کر کے جذبات کو پانی کے ریلے کی طرح بہا لے جاتے ہیں۔ افلاطون کے خیال میں رونا ایک جبلی عمل ہے، مگر انسان جذبات کے ریلے کو کسی حد تک قابو میں رکھنا چاہتا ہے۔ اس کے نزدیک شاعری کے بغیر المیہ کی صورت میں جذبات کا شجر جھڑتا ہے، مگر شاعری کی موجودگی میں یہ جڑ سے اکھڑ کر بہہ نکلتا ہے۔ ارسطو کا نقطہ نظر مختلف تھا، جس کی بنیاد اخلاقی اور سائنسی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ جذبات کے اخراج اور نکاس کے لیے ڈرامائی شاعری لطف اندوزی اور انبساط کا ایک ذریعہ بھی ہے، جو ٹریجڈی اور ڈرامائی شاعری کے ذریعے ممکن ہے۔ ارسطو نے شاعری کے اخلاقی قواعد و ضوابط بھی ترتیب دیے تھے، مگر یہاں مسئلہ مختلف تھا۔ سکندر کو سکندر اعظم بنانے کے لیے ضروری تھا کہ اس کے سامنے عظیم یونانی جنگجوؤں کا نقشہ اتنی شدت اور شد و مت سے کھینچا جائے کہ سکندر کے فکری سمندر میں جوار بھاٹا پیدا ہو، یوں کہ سیپیاں رنگ رنگ کے موتی اپنے بطن میں لیے ریت پر جھلملائیں اور ساحل پر سرپٹ دوڑنے والے گھوڑوں کے سموں سے کرچی کرچی ہو جائیں، یوں کہ ساحل پر سمندر کا خزانہ اوریاں ہو کر 7 رنگ کی روشنی دے۔ مگر اس طرح سکندر کے جذبات کا شجر جڑ سے اکھڑ کر بہہ جائے گا اور افلاطونی نظریہ درست ثابت ہوگا، جسے ارسطو باطل سمجھتا ہے۔ پھر ارسطو نے سوچا کہ یہ وقت افلاطون اور ارسطو کی نظریاتی جنگ کا نہیں، بلکہ سکندر کو سکندر اعظم بنانے کا ہے، مقصد کے حصول کا ہے۔ اگر سکندر سکندر اعظم بنتا ہے تو کمال بہرحال ارسطو کا ہوگا، خواہ پس منظر میں عمل پیرا افلاطونی نظریہ ہی کیوں نہ ہو۔ ارسطو طبعاً خنک مزاج تھا، ٹھنڈے لہجے سے گرم موضوعات کا درجہ حرارت گرا دیا کرتا تھا، مگر جب اس نے سکندر کو ہومر کی شاعری پڑھانا شروع کی تو گویا اس کی جون بدل گئی۔ اس نے اپنے لفظوں میں چنگاریاں اور لہجے میں شعلے بھر لیے، اور پھر اس نے دیکھا کہ سکندر کا تجسس، حیرانی اور گفتگو کی گرم جوشی ایک نئی اور بھرپور صورت اختیار کر گئی ہے۔
بے شکل پتھر پر تجربے کار ضربیں درست درست پڑ رہی تھیں اور مستقبل کے لیے شاہکار تراشا جا رہا تھا، جس کے خال و خط ہر ضرب کے ساتھ واضح سے واضح تر ہوتے جا رہے تھے۔ ارسطو نے ہومر کی رزمیہ نظم پڑھنا شروع کی، جس کا نام ایلیٹ تھا۔ ایلیٹ کی تمہید ارسطو نے اس طرح باندھی: مشاہدے کی بات ہے، بعض اوقات پہاڑ کی چوٹی سے چھوٹا سا پتھر لڑکتا ہے، ڈھلوان پر پڑے ہوئے پتھر سے ٹکراتا ہے اور اسے اپنی رفتار کی رو میں شامل کرتا ہے۔ پھر یہ سلسلہ چل نکلتا ہے، گڑگڑاہٹ گھن گرج میں بدل جاتی ہے، پتھروں کا آبشار گرنے لگتا ہے، پہلے چھوٹے چھوٹے درخت تنوں سے ٹوٹتے ہیں، پھر جڑوں سے اکھڑتے ہیں، اور بالآخر پہاڑ پر پتھروں کا عذاب نازل ہوتا ہے جو وادی کی جانب بڑھتا ہے۔ واقعے کی ابتدا ایک پتھر کا لڑکنا ہے۔ جب ٹرائے کا بادشاہ پیرس اسپارٹا آیا، وہاں مینیلاؤس نے اس کی مدارات کی، مگر واپسی پر پیرس مینیلاؤس کی بیوی ہیلن کو اپنے ساتھ اڑا لے گیا۔ اس میں ہیلن کی مرضی شامل تھی۔ یونان کے شہزادوں نے 1000 سے زیادہ بحری جہازوں کا بیڑا تیار کیا، جس میں عظیم جنگجوؤں کا لشکر سوار ہوا۔ سپہ سالار مینیلاؤس کا بھائی آگا میمنن تھا۔ 9 سال تک ٹرائے کے شہر کا محاصرہ رہا۔ 10ویں سال شدید جنگ ہوئی اور ٹرائے پر یونانیوں کا قبضہ ہوا۔ ہومر کی ایلیٹ 10ویں سال کی طویل داستان ہے، مصرے بحر مسدس میں لکھے گئے ہیں۔ ایلیٹ گرتے ہوئے پتھروں کی گڑگڑاہٹ ہے۔ اکلیس، اوڈیسیس، آگامیمنن، پیٹروکلاس اور ہیکٹر جیسے دیو قامت پتھروں میں ہیلن کا چھوٹا سا پتھر بے معنی ہو جاتا ہے، حالانکہ اسی پتھر کی حرکت نے گڑگڑاتا ہوا عذاب نازل کیا تھا۔ ارسطو نے کئی ماہ سکندر کو ایلیٹ پڑھائی، یوں کہ سکندر کو میدان جنگ میں لڑتے ہوئے نیم دیوتائی ہیرو اپنی خونخوار اور جبری تفصیلات کے ساتھ نظر آنا شروع ہوئے۔ سکندر خواب میں بھی اکلیس کو لڑتے ہوئے دیکھتا، اس کے گھوڑے کے سموں کی دھمک سنتا اور دھرتی میں پڑی ہوئی دراڑیں دیکھتا۔ ایک رات سکندر سویا ہوا تھا، خواب میں اکلیس برسرے پیکار تھا۔ اکلیس کا برچھا ٹرائے کے سپاہی کی کمر چیرتا ہوا اس کے سینے سے باہر نکلا تو خون کا فوارہ سکندر کے چہرے پر گرا۔ سکندر ہڑبڑا کر اٹھا، اپنے رخسار پر ہتھیلی رگڑی اور دیکھا کہ ہاتھوں کی لکیریں خون کے بجائے چہرے کے پسینے سے نم تھیں۔ اس کے بعد سکندر نے کمر کے بل سونا چھوڑ دیا۔ ایک دن ارسطو نے ایلیٹ کا 20واں باب پڑھاتے ہوئے اکلیس کی طاقت کا نقشہ ہومر کے لفظوں میں یوں کھینچا: اور پھر جب دشمن نے اکلیس سے بچنے کے لیے کانسی کی ڈھال کی اوٹ لی تو اکلیس کا برچھا اس شدت سے دھات کو پھاڑتا ہوا نکلا کہ کانسی کی چیخ نکل گئی۔ سکندر بہت دنوں تک اپنے کانوں میں پھٹتی ہوئی دھات سے نکلتی کانسی کی چیخ سنتا رہا۔ ارسطو نے کہا کہ ایلیٹ کا 22واں باب ہیکٹر پر اکلیس کے عذاب کا نقشہ یوں کھینچتا ہے: ہیکٹر یوں جھپٹا جیسے عقاب بلندی سے شکار پر ٹوٹتا ہے، اس کی تلوار چمکیلی حرکت میں تھی۔ اکلیس نے دھاوا بولا، اس کے دل میں وحشت دھڑک رہی تھی۔ اکلیس کے چوڑے چکلے سینے کو دھات کی وسعت ڈھال کرتی تھی، جس کے کنارے چمکتے اور 4 نوکیلے کونے دمکتے تھے۔ اکلیس نے سر جھٹکا تو ڈھال کے کناروں اور خود کے کلس کی چمک ٹوٹ کر بکھری۔ اکلیس ستاروں بھری رات میں اس درخشندہ ستارے کی طرح رواں تھا جس کا نام ہیسپر ہے اور جس کی موجودگی باقی ستاروں کی روشنی کو ماند کرتی ہے۔ اس کے برچھے کی نوک سے نکلتی ہوئی روشنی کا رخ ہیکٹر کی طرف تھا۔ وہ نگاہوں کی وحشت سے ہیکٹر کے خال و خط کا معائنہ کرتا تھا جو لوہے میں لپٹا ہوا تھا۔ وہ ہیکٹر کے بدن کے اس حصے کی طرف رجوع کر رہا تھا جہاں چھید نے طلوع ہونا تھا۔ اس دوران ہیکٹر کے ذہن میں اپنے امزاد اور ہمزاد پیٹروکلاس کی شبیہ تھی جسے ہیکٹر نے خون میں نہلایا تھا۔ اکلیس کی نظر ہیکٹر کے جسم پر دوڑتی تھی۔ اس نے ہیکٹر کی ہنسلی کی ہڈی دیکھی جو گردن کو کاندھوں پر بلند کرتی تھی، پھر گردن کی رگوں کو دیکھا جن کے کٹنے سے روح صورت سے نکلتی ہے۔ جب اکلیس کا روشن برچھا جو دیودار کی لکڑی سے بنا تھا اور جس کی نوک کانسی سے بوجھل تھی ہیکٹر کے گلے کے پار ہوا تو نرخرا پھٹ گیا، مگر سانس چلتی تھی اور خون آلود لفظ نکلتے تھے۔ ہیکٹر مٹی میں گرا ہوا تھا اور اس کے اوپر اکلیس کا ہیولا چمکتا تھا اور کہتا تھا: او ہیکٹر، تم کیا سمجھتے تھے کہ پیٹروکلاس کو مار کر تم محفوظ ہو گئے؟ کیا میرا خیال تمہارے ذہن میں نہیں آیا؟ او احمق، ایک عظیم منتقم اور بدلہ جو ابھی باقی تھا، جو پیٹروکلاس سے کہیں زیادہ شدید ہے۔ بحری جہازوں کی کھوکھلاہٹ میں وہ بدلہ موجود تھا اور وہ میں تھا۔
میں نے تمہاری قوت کو ریزہ ریزہ کر دیا، تمہاری لاش کو کتے نوچیں گے، گدھ تمہارے چیتھڑے اڑائیں گے اور ہوا میں ضیافت کریں گے، جبکہ یونانی لوگ پیٹروکلاس کی لاش کی تدفین وزاداری سے کریں گے۔ چمکتے کلسدار خود کے نیچے ہیکٹر کا دم توڑتا ہوا چہرہ تھا۔ اس نے پھٹے ہوئے نرخرے سے لجاجت بھرے الفاظ اگلے۔ میں التماس کرتا ہوں اکلیس، میں تمہارے گھٹنے چھوتا ہوں، تمہیں تمہاری زندگی اور تمہارے والدین کا واسطہ، میری لاش کو یونانی بحری جہازوں کے سامنے کتوں کے حوالے نہ کرنا۔ تم تمام کانسی اور سونا لے لو جو میرے والدین کے پاس ہے، میری لاش میرے گھر جانے دو جہاں ٹرائے کے لوگ اور ان کی عورتیں مجھے مرنے کے بعد دفن ہونے کا حق دے سکیں۔ ارسطو نے ہمتن گوش سکندر کی حیرت کو دیکھا جو لفظ لفظ اپنے ذہن میں وحشت کا نقشہ اتار رہا تھا۔ پھر ارسطو نے اسے بتایا کہ کس طرح وحشت کی رو میں بہتے ہوئے اکلیس نے ہیکٹر کی درخواست کو ٹھکرایا اور اس کی لاش اپنے رتھ کے پیچھے باندھ کر مٹی اور کوڑے کرکٹ میں پامال کی اور بالآخر ہیکٹر کے باپ کی آنسوؤں بھری اور ہچکچاتی ہوئی درخواست کو قبول کرتے ہوئے لاش اس کے حوالے کر دی۔ سکندر کو عورتوں کے بین سنائے گئے جو انہوں نے ہیکٹر کی بے حرمت لاش کو دیکھ کر کیے۔ ہیکٹر کی ماں نے جب آنسوؤں میں ڈوبے ہوئے الفاظ لبوں سے اونڈیلے تو جواب میں عورتوں نے چیخیں بلند کی۔ ہیلن نے بھی لاش پر بین کیا۔ ہچکی کے جھٹکوں میں ڈوبی ہوئی سانسوں اور رخساروں پر بہتے ہوئے آنسوؤں میں ہیکٹر کو تدفین کے حق سے نوازا گیا۔ وہ ہیکٹر جو ٹرائے شہر کا سورما تھا، جو اسپ شکن تھا۔ ارسطو نے سکندر کو پنڈار کی غنائی شاعری سے آشنا کیا۔ اس کی نظم پنڈاری کے پیچیدہ عروض پر روشنی ڈالی۔ ہومر، پنڈار اور سوفوکلیس کے تشبیہی اور استعاراتی نظام کا موازنہ کیا۔ آرکٹینس کی ایتھوپس بھی زیر گفتگو رہی جو ٹرائے کی جنگ کا رضویہ ہے۔ یہ نظم اکلیس کی موت کا حال بیان کرتی ہے جب پیرس کے تیر کی اپالو نے رہنمائی کی اور وہ اکلیس کی ایڑی میں جا کر لگا، کیونکہ ایڑی کے علاوہ اکلیس کا تمام جسم ناقابل تسخیر تھا۔ سکندر کو ایک اور یونانی دیومالائی کردار ایجیکس سے متعارف کروایا گیا جس نے اکلیس کی لاش کو حاصل کیا، مگر جب اکلیس کی زرہ اوڈیسیس کو دے دی گئی تو ایجیکس نے خودکشی کر لی۔ ہومر کی دوسری شعری داستان اوڈیسی کو ارسطو نے تیزی سے پڑھایا، مگر ایلیٹ پر مہینوں صرف ہوئے۔ سکندر نے ایلیٹ کا اتنا اثر قبول کیا کہ اسے اکلیس کی روح اپنے جسم میں سرایت کرتی محسوس ہوئی، اور دل ہی دل میں اس نے عہد کیا کہ وہ دنیا کو ایلیٹ کا عملی مظاہرہ دکھائے گا اور ہومر کی دہلا دینے والی شاعری کے اساطیری کرداروں کو انسانی شکل دے گا۔ اس نے اپنی ذات کے لیے اکلیس کا کردار منتخب کیا۔ شام کا سرمئی دریا رات کے بحر اسود میں گر رہا تھا۔ ارسطو اور سکندر محل کے باہر نکلے۔ ارسطو کی عادت تھی کہ وہ چلتے ہوئے سوچتا تھا اور ساتھ چلتے ہوئے لوگوں سے گفتگو کرتا تھا۔ اب وہ سکندر کو اس قابل بنا چکا تھا کہ وہ چلتے ہوئے ارسطو سے گفتگو کر سکے۔ ایک گلی کا موڑ مڑتے ہوئے سکندر کے ذہن میں اچانک ہومر کے مصرے گونجے اور وہ رک گیا۔ ہومر کی شاعری شروع کرنے سے پہلے اس نے اپنے ایک مصرے کی گرہ لگائی۔ کسی شخص کے بزدل ہونے کی غمازی اس کے پاؤں کیا کرتے ہیں۔ بزدل کی جلد رنگت بدلتی ہے، ایک رنگ جاتا ہے ایک آتا ہے، اسے اپنے دل پر اختیار نہیں ہوتا۔ اس کے نشست و برخاست میں بے چینی ہوتی ہے۔ وہ اپنے جسم کا بوجھ کبھی ایک پاؤں پر ڈالتا ہے، کبھی دوسرے پر، پھر کہیں جا کر اس کے پاؤں توازن پیدا کرتے ہیں کہ جسم ان پر ایستادہ ہو سکے۔ اس کے سینے میں دل پرندے کی طرح پھڑپھڑاتا ہے کیونکہ اسے سامنے موت کھڑی نظر آتی ہے۔ خوف سے اس کے دانت بجتے ہیں، مگر بہادر کی جلد رنگت نہیں بدلتی، وہ بے خوف ہوتا ہے۔ وہ پاؤں جما کر مورچہ بناتا ہے۔ اس کی دعا ہوتی ہے کہ وہ جنگ کو جلد از جلد انجام تک پہنچائے۔ کوئی شخص اس کی طاقت شل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا اور نہ ہی اس کے عسکری ہاتھوں سے ہنرکاری چھین سکتا ہے۔ اگر وہ برچھیوں کے پہ ہموار سے گھائل بھی ہو جائے تو کوئی ہتھیار اس کی گردن کی پشت اور پیٹھ کو چھلنی نہیں کر سکتا۔ دیوار کے سائے سے زینو نکلا جو سارا منظر دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ سکندر کے ہونٹوں پر ہومر کے لفظ تیر گئے۔ زینو ارسطو سے واقف تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ ارسطو راہ چلتے ہوئے سکندر سے بات کر رہا ہے تو اس نے ارسطو سے کہا، کیا آپ سکندر کو چلنا سکھا رہے ہیں؟
ارسطو نے زینو کی بجائے فوراً سکندر کو دیکھا۔ زینو کی بات سن کر سکندر کے رخساروں پر شعلہ دوڑ گیا اور چہرے پر غضب، خفت اور بے رحمی کے تیوروں نے سایہ کیا۔ ارسطو فوراً بولا، شہزادوں اور بادشاہوں کو چلنا کون سکھا سکتا ہے؟ ان کے سائے میں تو ریاستیں چلا کرتی ہیں۔ یہ کہہ کر ارسطو نے ٹھنڈی ہنسی سکندر کے تیوروں پر پھینکی، مگر اسے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ سکندر کے تیور تیزی سے پگھل رہے ہیں اور وہ ضبط کر رہا ہے۔ زینو نے سکندر سے کہا، میں نے تمہارے لفظوں کو راستے میں روک لیا، تم اپنی خطابت جاری رکھو۔ سکندر نے کچھ دیر سوچا اور پھر لفظوں کی ڈور جوڑتے ہوئے بولا، اگر وہ برچھیوں کے پہم وار سے گھائل بھی ہو جائے تو کوئی ہتھیار اس کی گردن کی پشت اور پیٹھ چھلنی نہیں کر سکتا، ہاں اس کے سینے اور شکم کو پھاڑ سکتا ہے۔ اس بار سکندر کی خطابت کا لہجہ دھیما اور ڈھلکا ہوا تھا۔ زینو نے سن کر تبسم کیا اور سکندر سے کہا، ایلیٹ کے 13ویں باب کے یہ مصرے سن کر اندازہ ہوا کہ تم رزمیہ شاعری اور فن خطابت کو پسند کرتے ہو۔ ارسطو نے تمہیں یقیناً بتایا ہوگا کہ علم بیان اور فن خطابت کا مقصد اکسانا، ترغیب دلانا اور برانگیختہ کرنا ہے۔ جدلیات کے برعکس فن خطابت سائنس نہیں بلکہ فن ہے۔ ارسطو کہتے ہیں کہ فن خطابت کے ذریعے ترغیب دلانے کے 3 عناصر ہیں۔ پہلا خطابت کرنے والے کا اپنا کردار ہے، دوسرا سننے والے کے جذبات کی برانگیختگی اور تیسرا بیان کی گئی بات کا بین ثبوت اور واضح دلیل ہے۔ جہاں تک شاعری کا تعلق ہے تو ارسطو شاعری اور خطابت کی مماثلت کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کے اخلاقی، سیاسی اور تعلیمی پہلوؤں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ البتہ جہاں تک شاعرانہ ٹریجڈی کا تعلق ہے تو ارسطو اس کی واضح شکل کو مانتے ہیں، اسے نقالی کہتے ہیں۔ جہاں تک رزمیہ شاعری کا تعلق ہے تو ارسطو اس کا موازنہ ڈرامے کے ساتھ کرتے ہیں اور ڈرامے کی افادیت کو بالاتر سمجھتے ہیں۔ ٹریجک ہیرو کو انسانیت کے عروج پر سمجھتے ہیں۔ بعض اوقات یہ ہیرو انسانیت کی بلند ترین سطح سے اٹھ کر ماورائی اور اساطیری روپ اختیار کر لیتا ہے۔ یہ ساری باتیں تو ارسطو نے تمہیں تفصیل کے ساتھ بتائی ہوں گی، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ تم نے ہومر کے جادوئی الفاظ کا اثر خطرناک حد تک قبول کیا ہے، یوں کہ ایلیٹ کا جادو تمہارے سر کے اوپر ہیولا بن کر ناچتا ہے۔ شاید ارسطو نے جادوئی شاعری کے خطرناک مضمرات کو نظر انداز کر دیا ہے جس کی طرف افلاطون نے اشارہ کیا۔ میرے طلبہ نے بھی ایلیٹ کو تفصیلاً پڑھا ہے، مگر اس کا مطالعہ ایک یونانی داستان، ڈرامے اور ٹریجڈی کے حوالے سے کیا ہے۔ منظر نگاری پر داد دی ہے، لفظوں کے چناؤ پر خوشگوار حیرت کا اظہار کیا ہے، جزیات نگاری کو پسند کیا ہے، اساطیری کرداروں کی بے پناہ قوت پر رشک کیا ہے اور انہی سورماؤں کی دیوتاؤں کے ہاتھوں بے بسی پر تبسم کیا ہے۔ مگر تم جس عقیدت اور بے ساختگی سے خطابی انداز میں ہومر کے مصرے گرج گرج کر پڑھ رہے ہو وہ تمہارے عزائم کا پتہ دیتے ہیں۔ سکندر نے زندگی میں پہلی بار اتنی براہ راست اور جارحانہ بات سنی تو اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، مگر فوراً چہرے کا اصل رنگ لوٹ آیا اور اس نے جواباً کہا، تمہارے طلبہ بہت سے ہوں گے مگر ان میں سے کوئی سکندر نہیں ہے۔ اگر تم نے زندگی میں کبھی سونا دیکھا ہے تو لوہے اور سونے کے فرق کو اچھی طرح جانتے ہوگے۔ زینو نے جواب دینا مناسب نہ سمجھا اور سوال کیا، ٹرائے کی جنگ کے کن کرداروں نے تمہیں متاثر کیا؟ اکلیس اور ایجیکس نے، سکندر نے فوراً کہا۔ زینو مسکرایا اور بولا، اکلیس میں تمہیں اپنا مستقبل نظر آتا ہے اور ایجیکس میں ارسطو کا ماضی دکھائی دیتا ہے۔ سکندر، تم اکلیس کی طرح ناقابل تسخیر بننا چاہتے ہو مگر اس کی ایڑی کی طرف دھیان نہیں دیتے جو بہت غیر محفوظ تھی۔ جب ایک تیر نے اس میں شگاف کیا تو اکلیس جیسا نیم دیوتائی پیکر مٹی میں مل گیا۔ باقی رہا ایجیکس تو اس نے اکلیس کی لاش کو حاصل کیا، مگر جب اکلیس کی ڈھال اس کی بجائے اوڈیسیس کو دے دی گئی تو اس نے خودکشی کر کے زندگی سے ناتا اس طرح توڑ دیا جس طرح ارسطو نے افلاطون کی اکیڈمی سے توڑا تھا، کیونکہ افلاطون کی موت پر ارسطو کے بجائے اسپوسپس کو اکیڈمی کا ناظم اعلیٰ بنا دیا گیا تھا۔ ہم لوگ زندگی کے حقائق کو بالائے طاق رکھ کر اساطیری کرداروں کی روح اپنے جسموں میں حلول کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک ایسی خوش فہمی ہے جو انسان کی سوچ کو بلوغت تک پہنچنے نہیں دیتی۔ تینوں کچھ دیر خاموش رہے، پھر زینو وہاں سے چلا آیا۔ ابھی اس نے چند قدم ہی اٹھائے تھے کہ سکندر نے بلند آواز میں کہا، اکلیس میرے آباء و اجداد میں سے تھا اور اب اس کی روح میرے جسم میں ہے۔ کوئی بھی میرے ارادوں کو متزلزل نہیں کر سکتا۔ میرے پختہ عزم کا تیر ارادے کی کمان سے نکل چکا ہے، کمان سے نکلے ہوئے تیر کو واپس نہیں لایا جا سکتا۔ زینو نے جب یہ بات سنی تو اسے کمان سے نکلا ہوا تیر یاد آیا جسے کوہی ابابیل اڑ کر
اپنے پنجوں میں دبوچتی ہے اور واپس لاتی ہے۔ اس نے جواب دینا مناسب نہ سمجھا۔ وہ جانتا تھا کہ استاد باکمال ہو تو شاگرد کے حواس پر چھا جاتا ہے۔ ارسطو کی کمان سے سکندر کا تیر اتنی رفتار سے نکلا تھا کہ ہوا کی رگڑ سے اس پر آگ سرسراتی تھی۔ کوہی ابابیل کی رفتار تیر کے مقابلے میں ہیش تھی۔ کیا ارسطو سب سے بڑے عالم ہیں؟ ایک طالب علم نے زینو سے سوال کیا۔ زینو اپنے 13 ساتھیوں کے ساتھ آج کل تھیبس میں تھا۔ ہوا یوں کہ طالب علموں کے اصرار پر زینو انہیں ایتھنز لے گیا، جہاں افلاطون کی اکیڈمی میں انہوں نے چند دن گزارے۔ وہاں اکیڈمی کے طلباء کے ساتھ ان کی یادگار بات چیت ہوئی اور زوردار مباحثے ہوئے۔ مقدونیہ واپسی پر زینو اور اس کے ساتھی تھیبس کے راستے پر سفر کر رہے تھے۔ وہاں انہوں نے عظیم غنائی شاعر پنڈار کا گھر دیکھا، اس کے عزیز و اقارب سے ملے، پنڈار کی شاعری کے قلمی نمونے دیکھے۔ وہ چلتے چلتے شہر سے باہر نکلے اور درختوں کے جھنڈ میں بیٹھ گئے۔ حسب معمول بات چیت کا آغاز ہوا۔ ہاں، ارسطو بہت بڑے عالم ہیں، زینو نے جواب دیا۔ فلپ دوئم قتل ہو چکا تھا۔ مرتے وقت اس نے ہاتھ اپنے سر پر پھیرے، ہاتھوں کا پیالہ بنایا۔ پیالے میں اس کا خواب تھا۔ دم توڑتے ہوئے تصور میں اس نے سکندر کا ہیولہ طلب کیا اور ہاتھ سکندر کے سر پر پھیرے۔ خواب سکندر کے سر میں سرایت کر گیا۔ فلپ نے وہی عمل کیا جو اکلیس کی ماں نے نومولود اکلیس کو دریائے اسٹکس میں ڈبو کر کیا تھا۔ اس نے اکلیس کو ایڑی سے پکڑ کر دریا میں ایک لمحے کے لیے ڈبویا تھا۔ ایڑی کے علاوہ اکلیس ناقابل تسخیر ہو چکا تھا۔ فلپ کا خواب تھا کہ سارا یونان مقدونیہ کی بادشاہت کے زیر سایہ رہے۔ اس خواب کی تعبیر کا ایک ہی طریقہ تھا، وہ یہ کہ یونان کو ذہنی طور پر اس بات کے لیے تیار کیا جائے کہ متحدہ یونان ہی دارائی سلطنت کی اینٹ سے اینٹ بجا سکتا ہے۔